السلام علیکم فرینڈس، ہم آپ کے لیے ایک دوسری بار ایک نیو اینڈ برانڈڈ کہانی لائے ہیں جو کہ ہے زندگی کے بارے میں۔ اس زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارے بچوں کے لیے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بہت ساری امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ وہ ہماری باتوں کو اتنا زیادہ دھیان میں نہیں لیتے جتنا کہ ان اسٹوریز کی کہانیوں کو اپنے مائنڈ میں فٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے مینٹین ہو سکیں لائف کے آنے والی سچویشنز کے بارے میں۔ اس لیے آئیے جانتے ہیں واٹ از لائف۔ یہ اسٹوری ہے ایک اسلم نام کے لڑکے کی، تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ اسلم ہے کون اور کیا کہانی ہے اس کی۔ تو بھی صدیقی جڑانے والا اسلم ایک غریب لیکن نہایت ہونہار طالب علم تھا۔ اس کے والد ایک معمولی سی دکان پر کام کرتے تھے، ان کی تنخواہ بھی کم تھی۔ اسکول میں اسلم کا ایک دوست جواد تھا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک روز اسلم کے والد اس ٹرک کے حادثے میں زخمی ہو کر معذور ہو گئے۔ اگلے دن اسلم اسکول گیا تو کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سارا دن پریشان بیٹھا رہا۔ اس کے دوست جواد نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا، اسلم کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ جواد نے پوچھا، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔ اسلم نے ٹالنا چاہا، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مخلص دوست ہوں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ جواد سے اپنی دوست کی پریشانی دیکھی نہیں گئی تو اس نے پھر پوچھا۔ اسلم نے سوچا کہ وہ اگر جواد کو اپنا سارا مسئلہ بتا دے تو شاید اس کی دل کا بوجھ کچھ کم ہو جائے۔ اسلم نے اپنے ابو جان کے بارے میں ساری بات جواد کو بتا دی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کام پر نہ جانے کی وجہ سے اس کی والد کی تنخواہ بھی نہیں مل سکے گی۔ جواد کو اسلم کے والد کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ میرے دوست، تم پریشان مت ہو، میں اپنے والد سے بات کروں گا، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ جواد نے اپنے گھر پہنچ کر اپنے ابو کو اسلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب کچھ جان کر جواد کے ابو کا دل بھی بہت غمگین ہوا، غم سے بھر گیا اور انہوں نے اسلم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی۔ اچانک اسلم کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلم نے دروازے کھولنا تو سامنے جواد کو اپنے ابو کے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور ان کو اندر لے آیا۔ جواد کے ابو نے بات شروع کی اور اسلم کے ابو کو تسلی دی، آپ بالکل نہ گھبرائیں، جب تک آپ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے، گھر کے خرچ کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، دواؤں کا خرچ اور اسلم کی فیس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے گھر والوں کا پوری طرح سے خیال رکھیں۔ یہ سن کر اسلم کے ابو کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئے اور انہوں نے جواد کے ابو کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے اسلم اور جواد کی دوستی مضبوط ہو گئی۔ تو ہمارے پیارے بچوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں، کسی کو دکھ میں دیکھ کر اس کا حال اپنے حال سے پوچھیں۔ اس کا حال پوچھنا ہمارے لیے بہت ہی اچھی عادت ہے۔ اس لیے پیارے پیارے بچوں، آپ کے لیے میں ایک نئی اینڈ نیو برانڈڈ کہانی پھر سے لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔